وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ حضرات بڑی مبارک کے قابل ہیں. اس لیے کہ جو مقام اور جو مرتبہ اللہ جل شانہ نے طالب علم کو نصیب فرمایا ہے وہ کائنات میں کسی کو بھی نصیب نہیں فرمایا. اور طالب علم کا یہ مقام کیا ہے؟ اگر کوئی شخص پوری دنیا کا بھی بادشاہ کیوں نہ ہو جائے، ساری دنیا اس کی مملوک، اس کی ملکیت میں آ جائے، لیکن کوئی فرشتہ اس کے قدموں کے نیچے پر نہیں بچھاتا ہے. اور دین کا علم حاصل کرنے والا طالب علم جس نے ابھی الف با بھی نہیں پڑھا، وہ گھر سے علم پڑھنے کے ارادے سے، قرآن پڑھنے کے ارادے سے، حاضرہ پڑھنے کے ارادے سے گھر سے نکلا، اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا جاؤ اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا. یہ مقام اللہ جل شانہ نے آپ لوگوں کو نصیب فرمایا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اس بات کو حقیقت نہیں سمجھا تو اس نے اپنا پاؤں زور سے مارا کہ میں دیکھتا ہوں فرشتے کا پر ہے کہ نہیں. جو پاؤں زور سے مارا اسی وقت آپ ٹوٹ گیا. یہ حقیقت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حق اور سچ ہے. تو یہ مقام آپ حضرات کو اللہ جل شانہ نے نصیب فرمایا. اور پھر آپ کے اساتذہ کرام کا جو اللہ جل شانہ نے مقام رکھا ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ، ایک آیت پڑھی ہے، ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے مطابق چند باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ جل شانہ کو مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلی آیت کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ کے ساتھ محبت اور اعلیٰ درجے کی. اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا:
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان لوگوں میں اعلان فرما دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو اس کے نتیجے میں یحببکم اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، اور پھر جو تم سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، خطا ہوئے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے۔ اب یہ محبت کیا چیز ہے؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ محبت کے 4 اسباب ہیں۔ کسی کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے محبت ہے، یا کسی کے اندر کوئی جمال اور خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا کسی کے ساتھ قرابت، رشتہ داری، تعلق ہے جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اور یا کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس احسان کے نتیجے میں اپنے محسن سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ 4 اسباب ہیں محبت کے۔ اب یہ چاروں اسباب، کیونکہ وقت مختصر ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، بات مختصراً عرض کروں گا۔ اگر کمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے کامل اور مکمل ذات صرف اللہ جل شانہ ہوتی ہے۔ جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر جمال اور خوبصورتی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ جل شانہ جس نے یہ خوبصورت شکلیں بنائی، خوبصورت باغات بنائے، خوبصورت مناظر بنائے جن کو دیکھنے کے لیے انسان سفر کرتا ہے، اور وہ اللہ جس نے چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، ساری کائنات کو بنایا اور ان کو خوبصورتی اور جمال نصیب فرمایا، تو وہ اللہ کی ذات کتنی خوبصورت ہے۔ اور پھر قرب، نزدیکی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کسی کا باپ، کسی کی ماں، بھائی، دوسرے رشتہ دار، وہ اتنے نزدیک اور قریب نہیں ہیں جتنی اللہ کی ذات ہمارے قریب ہے۔ اور چوتھی چیز احسان، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ چاروں چیزیں اگر کامل طور سے پائی جاتی ہیں تو کس کے اندر؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ محبت کے قابل اگر ذات ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے، اس لیے کہ محبت کے سارے اسباب وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ذات کے اندر موجود ہے۔ مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ قلم بنا رہا تھا، خاص کر یہاں تو آپ لوگوں نے قلم جو نرکل سے بنایا جائے، ہاتھ چاقو سے تراشا جاتا ہے قلم، وہ تو آپ لوگوں نے یہاں دیکھا ہی نہیں، یہاں تو پین ملتے ہیں۔
تو وہ قلم جب تراشا جاتا ہے تو قلم تراشتے ہوئے اس کا ایک باریک سا ذرہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میری گوشت کے اندر گھس گیا. اب وہ جو باریک سا تراشا میرے گوشت کے اندر گھسا اس سے مجھے تکلیف ہوئی. تو اسی سے مجھے توحید اور اللہ کی محبت سمجھ آ گئی کہ جب میرا جسم اور میرا گوشت اپنے اندر ایک باریک تنکے کو برداشت نہیں کرتا تو اللہ جل شانہ بھی مومن کے دل کے اندر اپنے غیر کو برداشت نہیں کرتا. اللہ جل شانہ بھی چاہتے ہیں کہ مومن کے دل کے اندر اگر محبت ہو تو صرف اور صرف اللہ. اس لیے یہ جتنے بھی کمالات ہیں، جتنی بھی یہ خوبیاں ہیں، اللہ کی ذات کے اندر. انسان جس چیز کو بھی دیکھتا ہے، جہاں کوئی یہ چیزیں ہوتی ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی میں فرماتے ہیں ہر کجا بود چشمہ شیری مرغ و مور گرد آیا. اگر کہیں میٹھے پانی کا چشمہ ہوتا ہے تو وہاں بھی پرند چرند جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت وہاں پوری ہو رہی ہے. تو جب یہ سارے کمالات اللہ کی ذات کے اندر ہیں تو مومن کی توجہ بھی اور مومن کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے ساتھ. اللہ جل شانہ ہمیں اپنی ذات کی محبت نصیب فرمائے. تو بنیادی چیز ہے اللہ کی محبت. اب کائنات کے اندر دوسری چیزوں سے جو تعلق اور محبت ہے وہ بھی اللہ ہی کی بنیاد پر. اگر قرآن سے محبت ہے تو کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس قرآن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی تو قرآن سے محبت. مسجد کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی، مسجد سے محبت. بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، بیت اللہ سے محبت. اور نبی کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی کہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو نبی سے محبت. لہذا جس چیز کی نسبت بھی کائنات میں اللہ کی طرف ہوگی اس کے ساتھ اگر محبت ہوگی تو اللہ کی وجہ سے. تو حقیقی محبت اللہ کی ہے. اب چونکہ باہر ہی میں نے ختم نبوت کا لکھا ہوا ایک بڑا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعلان ہے اور اس کو جتنا ہم اس کا پرچار کریں یہ ہماری سعادت ہے. اس نسبت سے بھی میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے اس طرف آتے ہیں. اب نبی سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، کیوں؟ اللہ کی نسبت ہے. تو نبی سے محبت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. میں ایک طرف چاند کو دیکھتی ہوں، ایک طرف آپ کی چہرہ انور کو دیکھتی ہوں کہ کون خوبصورت ہے. آخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ ہے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر وہ میرے یوسف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو وہ انگلیاں نہ کاٹتی، وہ اپنے کلیجے کاٹتی. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نسبت سے محبت ہے. اور پھر اللہ جل شانہ نے آپ کو بھی جو کمالات عطا فرمائے، ان کمالات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. اور پھر آپ کو جو سب سے اعلیٰ مقام اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا وہ خاتم النبیین ہونے.
باقی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف نبی نہیں ہے، نبی الانبیاء ہے اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس خاتم النبیین ہونے کے لیے ایک تو آپ کا اعلان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم المرسلین خاتم النبیین ہیں۔ اور قربان جائیں ہمارے حضرات علماء دیوبند پر، مولانا بدر عالم صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مومن کے لیے اللہ جل شانہ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ کافی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں آپ کو الجبرا سے ختم نبوت ثابت کر کے بتا دیتا ہوں تو ہم اس طریقے بھی ثابت کریں گے۔ قرآن اور حدیث پر ہمارا ایمان ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ نبوت کی مثال، آپ حضرات نوجوان ہمارے سارے یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس بات کو تھوڑا غور سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ نبوت کی مثال ایک دائرے کی، دائرہ سمجھتے ہیں؟ اب دائرہ سرکل ایک طرف سے شروع کرے دوسری طرف ختم ہوتا ہے، دائرے کے اندر تین چیزیں لازمی ہیں۔ ایک دائرے کے لیے مرکز ہوتا ہے، جہاں سے دائرہ رکھ کے ارکان رکھی جاتی ہے، اس کو گھمایا جاتا ہے، تو ایک مرکز ہے۔ پھر ایک دائرے کی ابتدا ہے اور ایک دائرے کی انتہا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے نبوت کی ابتدا بھی ہے، نبوت کی انتہا بھی ہے، اور نبوت کا مرکز بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگلی بات کہ مرکز اپنے وجود کے اعتبار سے پہلے ہوتا ہے اور ظہور کے اعتبار سے بعد میں ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نوجوان بھائیوں کو؟ یہاں سے دائرہ شروع کریں گے، پہلے جب رکھیں گے اور پھر گھمائیں گے تو یہ وجود کے اعتبار سے پہلے ہے، لیکن ظہور کے اعتبار سے بعد میں۔ اب اس میں دیکھیں یہ چیزیں کیسے ثابت ہوتی ہیں نبوت کے اندر، کہ نبوت کی ابتدا ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ تو نبوت کے دائرے کی ابتدا آدم علیہ السلام سے اور نبوت کے دائرے کی انتہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ختم النبیین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ نبوت کا دائرہ ختم ہو رہا ہے کس پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور دائرے کی جب ابتدا اور انتہا ایک ہو تو دائرہ مکمل ہوتا ہے، اگر تھوڑا بھی اوپر نیچے کر دیا جائے تو دائرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو دائرے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام، دائرے کی انتہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ابتدا اور انتہا ایک،
دونوں کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا۔ اب جب دائرہ مکمل ہو گیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، آپ کی حیثیت مرکز کی۔ جب تک مرکز نہ ہو دائرہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مرکز کی ہے۔ اگر آپ کی نبوت نہ ہوتی تو آدم نبی نہ ہوتے۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اگر مرکز نہ ہوتا تو یہ دائرہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ان کی نبوت تھی۔ اسی لیے آپ کا ارشاد ہے کہ میں نبوت ملنے کے اعتبار سے سب سے پہلا ہوں اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری۔ اور پھر آپ کا ارشاد ہے کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، مجھے نبوت اس وقت سے ملی ہے جبکہ نبی آدم علیہ السلام پانی اور کیچڑ کے درمیان تھے، ان کا خمیر بن رہا تھا، جسم بنا بھی نہیں تھا، میں اس وقت سے ملا۔ تو آپ کی حیثیت مرکز تھی، مرکز تھا تو ان سب کو نبوت ملی۔ اب جب یہ دائرہ مکمل ہو گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضرات انبیاء کرام تشریف لے آئے، دائرہ مکمل ہونے کے بعد جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مرکز کا وجود پہلے ہوتا ہے، ظہور بعد میں ہوتا ہے۔ تو آپ وجود کے اعتبار سے نبی پہلے تھے، لیکن جب دائرہ مکمل ہو گیا تو اللہ جل شانہ نے آپ کا ظہور فرما دیا، آپ دنیا میں تشریف۔ سبحان اللہ۔ اب جب دائرہ مکمل ہو گیا اور مرکز سے بھی پرکار کو آپ نے اٹھا دیا، مرکز بھی ظاہر ہو گیا، تو کیا اب اس کے اندر کسی مرزا یا کسی چھوٹے کی گنجائش ہے؟ اب اس نبوت کے دائرے کے اندر کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے الجبرا سے بھی انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ تو آپ کو جو بنایا، دوسری آیت جو میں نے پڑھی اور اس کے ساتھ جو حدیث پڑھی کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور آپ کی اتباع صرف نماز کے اندر نہیں، صرف روزے کے اندر نہیں، صرف مسجد میں آ کر نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر فعل کے اندر، ہر قول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اور قربان جائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر کہ انہوں نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک راستے پر تشریف لے جا رہے ہیں، اپنی سواری سے اترے اور راستے میں ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، پیشاب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو کھلے راستے تھے، جنگل تھے، ریگستان تھے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک طرف بیٹھ جاتے تھے، اور حاجت کوئی بھی نہیں تھی، وہاں سے اٹھ کے آئے، پھر سواری پر بیٹھ گئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم حیرانگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں سواری سے اترے، آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی، آپ بیٹھے، آپ کی وجہ سے سارا قافلہ رک گیا اور پھر آپ بیٹھ کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا میں اسی جگہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا، آپ کو یہاں اپنی ضرورت پیش آئی، آپ اپنی سواری سے اترے، اپنی ضرورت کو پورا کیا، پھر آپ سواری پر بیٹھے، تو عمر کا بیٹا کون ہو سکتا ہے جو یہاں نیچے اترے بغیر سیدھا آگے چلے۔ اور انہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ایک جگہ چلتے ہوئے، کوئی اوپر رکاوٹ نہیں، کوئی درخت نہیں، سواری پہ بیٹھے ہوئے، اونٹ پہ بیٹھے تھے، اپنے سر کو نیچے جھکا دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ نے کیوں سر جھکایا؟
تو فرمایا اسی راستے سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، یہاں ایک درخت تھا جس کی شاخیں راستے کی طرف آئی ہوئی تھیں، آپ نے اس درخت سے بچاتے ہوئے اپنے سر مبارک کو نیچے کیا تھا تو میں نے بھی اپنے سر کو نیچے کیا۔ اب یہ اتباع حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ اور پھر ایک مشہور واقعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں گئے، کھانا کھا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، کھانا کھاتے ہوئے لقمہ نیچے گر گیا، اس لقمے کو اٹھایا، صاف کر کے کھانے لگے تو جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ اتنے بھوکے ہیں، گرے ہوئے لقمے کو بھی اٹھا کے کھاتے ہیں۔ اب اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لقمہ گر جائے اس کو اٹھاؤ، صاف کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ اتباع حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک ایک عمل کے اندر اللہ جل شانہ ہمیں بھی یہ حقیقی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ یہ مضمر ہے اور یہ معلق ہے سارا کس پر کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ جل شانہ نے آپ لوگوں کو جہاں رکھا ہوا ہے تو یہاں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے پورے لوگوں کے لیے آپ نمونہ بنیں۔ ہمارے تبلیغ کے بزرگ تھے مولانا محمد احمد صاحب بہاولپور کے، ایک دفعہ اسلام آباد میں اجتماع تھا، بیان فرما رہے تھے تو فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شلوار کو ٹخنے سے اوپر کرنا ساری شریعت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ہاں میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر ساری شریعت رکھی ہے، کہ نبی کی ایک ایک سنت کے اندر اللہ نے پوری شریعت رکھی ہے۔ اگر ہم یہاں ان کے اندر اپنا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا، اپنی وضع خطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی، اپنی چال ڈھال نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ ان لوگوں پر بھی یہ اثر پڑے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ اور یہی چیز تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر، جب کسی علاقے کے اندر جاتے تھے تو ان کو دعوت دینے سے پہلے یہ فرمایا کرتے تھے کونوا مثلنا، تم ہم جیسے بن جاؤ۔ اور صحابہ کرام واقعی انسان بنے ہوئے تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے تمہیں ہدایت اور سیدھا راستہ ملے گا۔ تو صحابہ کرام یہ فرماتے تھے ہم جیسے انسان تھے۔ آج ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، ہم کسی کافر کو کہہ سکتے ہیں میرے جیسا؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق، وہی ہماری زندگی بھی سنت کے مطابق آ جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آ جائے، یہ ہم اپنی زندگی کے اندر جتنا آپ کے پاس ماشاءاللہ علماء کرام ہیں ان سے پوچھ کے کس موقع کی کیا سنت ہے اس کے مطابق چلیں۔ اور پھر اللہ صحابہ کرام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور سب سے زیادہ آپ کی اتباع کرنے والے وہ خلفائے راشدین، اور پھر ان میں سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قاری صاحب موجود تھے تو 4 دن پہلے بھی میں نے یہی بات وہاں سنائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی اتباع میں اس حد تک کہ مرنا اور جینا کسی انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب کون کب مرے گا کسی کو نہیں پتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آخر زندگی میں بیمار ہوئے تو بیماری کی حالت میں پوچھا آج کون سا دن ہے؟ ساتھیوں نے بتایا آج پیر کا دن۔ آج بھی پیر کا دن ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سے دعا کی یا اللہ آج میری موت کا دن ہو۔
کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو میں بھی دنیا سے جاؤں تو پیر کے دن۔ اب یہ اتباع اس درجے تک کہ مرنا بھی ہے تو اس دن میری موت آئے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہی چیز تھی جس نے حضرات صحابہ کرام کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا۔ وہ حضرات کیسے تھے اور پھر سارا عرب کا علاقہ کیسا تھا؟ پوری دنیا کی مہذب حکومتیں اس عرب کے خطے پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ کرام کو ایسا بنا دیا کہ پوری دنیا کو چلانے والا بنا دیا۔ ایک ایک صحابی کے اندر اللہ جل شانہ نے ایسے کمالات پیدا فرمائے تھے کہ پوری دنیا کو چلانے والا۔ بھئی اللہ جل شانہ نے الحمدللہ ہمارے یہ نوجوان طلبہ آپ حضرات کو اللہ جل شانہ نے یہ قرآن حاصل کرنے کی توفیق دی ہے۔ یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ براہ راست اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اس پہ ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور کیسے ہوتا ہے، صحابیات میں سے ایک صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ، ان کے خامن نے ان سے یہ کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، اور یہ جملہ کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ جملہ طلاق شمار ہوتا تھا، اور طلاق بھی ایسی شمار ہوتا تھا کہ اس کے بعد حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، جس کو حرمت مغلظہ کہا جاتا ہے، سخت قسم کی حرمت۔ تو یہ حضرت خولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے خامن نے مجھے یہ جملہ کہہ دیا ہے، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، خامن نے مجھے یہ کہہ دیا اولاد بھی ضائع ہوگی، میں بھی اس حالت میں کہاں جاؤں، تو میرے لیے کچھ حکم بتائیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاملے میں کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوتا تھا، تو جو پہلے سے دستور چل رہا ہوتا اسی کے مطابق آپ فیصلہ فرماتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے خامن کے لیے حرام ہو چکی ہے، ما اراک الا قد حرمت علیہ، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تو اپنے خامن کے لیے حرام ہو چکی۔ وہ پھر عرض کرتی ہے، حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے مایوس ہوئی تو انہوں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ میں تیری طرف ہی شکایت کرتی۔ اب ادھر انہوں نے دعا کی، ادھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی۔ اور ان آیات میں اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے زہار کرنے والوں کا حکم بتا دیا۔ یہ ایک عورت جب اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ جل شانہ نے قرآن ڈالا۔ یہ قرآن اللہ نے ہمیں ایسی نعمت دی ہے۔ اور پھر ان خولہ رضی اللہ عنہ کی قدر کیسی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر 7 لشکر ہے، تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کھڑی اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ بات کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سواری سے اترے، ان کے پاس کھڑے ہو گئے، ان کی بات سنتے رہے جب تک وہ خود راستے کو چھوڑ کر نہیں ہٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہٹے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، امیر المومنین، ایک بوڑھی عورت کی وجہ سے آپ نے سارے لشکر کو روک کر رکھا اور آپ سواری سے اترے، اس کے لیے کھڑے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ حضرت خولہ ہے جن کی بات کو اللہ نے آسمانوں پر سنا۔ تو عمر کون ہو سکتا ہے جو اس کی بات نہ سنے؟ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر یہ حضرت خولہ یہاں سے نہ ہٹتی اور وہ مجھ سے بات کرتی رہتی تو میں یہیں کھڑا رہتا جب تک وہ
یہ مقام اللہ جل شانہ نے نصیب کیا۔ اور پھر ان کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی یہ شکایت کر رہی تھی، میں قریب ہی بیٹھی تھی اور میرے کان میں آواز پوری نہیں آ رہی تھی، قربان جم اللہ کے سننے پر کہ اللہ نے ساتوں آسمان سے اوپر اس کی بات کو سنا۔ تو یہ قرآن اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسی نعمت دی ہے کہ جس سے براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، اللہ جل شانہ نے آپ لوگوں کو یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ قرآن سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں، لہذا اس کی آپ قدر کریں۔ آپ کے والدین بھی وہ قابل اکرام ہیں کہ جنہوں نے آپ لوگوں کو اس طرف بتایا۔ اور پھر میں اکثر مدرسے کے طلباء سے یہ کہتا ہوں، دیکھو آپ لوگوں کی عمر کے کتنے نوجوان ہوں گے جو باہر کس حال میں پھر رہے ہیں، نہ ان کی شکل و صورت دیکھنے کے قابل۔ آپ لوگ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاک صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پاک صاف جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ یہی قرآن پڑھتے پڑھتے آپ لوگ اپنے گھروں میں جائیں گے، اس سے بڑی عزت آپ لوگوں کی اور کیا ہوگا؟ اس پہ اللہ کا شکر کریں، اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کرو گے اللہ جل شانہ نعمت کو بڑھائے گا۔ اس لیے شکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اس کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی ذات عالی کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کے ساتھ مرتے دم تک اللہ ہمیں تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔